الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقاعدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات ألا وهو الموت. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، سورۃ الکہف کے مختلف مضامین پر واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ 5واں جمعۃ المبارک ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے اہم واقعات آپ کے سامنے عرض کیے گئے اور ان سے ملنے والے نمایاں اسباب آپ کے سامنے عرض کیے گئے، اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے یہ سورت، اس کی تلاوت تکثیر ہے، اور
اس کی اصل وجہ اور حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں دجالیت سے بچنے پر بار بار تنبیہ فرمائی گئی ہے، اور دجالیت کے مختلف روپ ہیں۔ شرک و کفر بھی دجالیت ہے۔ مختلف فتنے مختلف شکلوں میں زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور یہ دجالیت کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت جب حد سے بڑھ جائے تو ایک مسلمان کے لیے فتنہ دجال میں مبتلا ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم ترین ہتھیار جو ہے دجال کا وہ ہے حب دنیا کی محبت حد سے زیادہ آ جانا، اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کے احکامات کو نظر انداز کر دیا جانا۔ جب مسلمان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس کی نظر میں دنیا اہم ہو جاتی ہے اور دین غیر اہم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت اس حد تک پیوست ہو جاتی ہے کہ وہ 4 پیسوں کے لیے اسلامی احکام کو ہر طرح پامال کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ فتنہ دجال میں دجالیت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اور اس کی زندگی میں اگر دجال کا خروج ہو گیا تو خطرہ ہے کہ یہ اس فتنے سے نہ بچ پائے۔ سورۃ الکہف میں بار بار اس پر تنبیہ کی گئی کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی بہاریں، رونقیں، رعنائیاں، دنیا کی چمک دمک، دنیا کے پھل پھول، باغات، پیسہ، قبیلہ، برادری، جب بھی تمہیں متاثر کرے تو سب سے پہلے دنیا بنانے والے کے حکم کو دیکھو۔ اس صورت میں سورۃ الکہف میں بار بار اس کی تنبیہ کی گئی۔ انا جعلنا، پہلا رکوع ہے اس میں، یہ آیت ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے اس کی زیب و زینت، باغ و بہار، پھل پھول، رونقیں، یہ خوبصورتی ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے اچھے عمل لے کر کون آتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانچ لیں، امتحان کر لیں، دنیا پر انسانوں پر واضح کر دیں کہ میری عدالت میں بہترین اعمال لے کے کون آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اکثر عملا، زیادہ عمل لے کے کون آتا ہے، بلکہ احسن عملا، بہترین اعمال لے کر کون آتا ہے۔ اور عمل بہترین بنتا ہے جب عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو اور طریقہ ٹھیک ہو، تو وہ عمل تھوڑا بھی ہوگا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، کیونکہ میزان پر حشر میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اتباع سنت سے پیدا ہوتا ہے،
صحیح عقیدے سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ بد عقیدگی کے ساتھ اور غلط نیت کے ساتھ اور سنت کو نظر انداز کر کے کوئی عمل کتنا بھی زیادہ کیوں نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس کے اعمال اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اس لیے کہ جن چیزوں سے وزن اعمال میں آتا ہے وہ چیزیں یہاں نہیں تھیں۔ تو یہ اہم مضمون ہے اس صورت کا کہ دنیا کی رونقیں، بہاریں، زیب و زینت ہمیں اتنا فریفتہ نہ کریں کہ ہم خدا اور رسول کو بھول بیٹھیں۔ پہلے رکوع میں یہ مضمون رب العالمین نے بیان فرمایا، اور پھر آگے چل کر دوبارہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والے اچھے اعمال یہ تمہارے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، بہترین ہیں، اور امید کے لحاظ سے بہترین ہے کہ ان کی امید اور آس لگا کر اچھے اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، تو اللہ کی عدالت میں یہ سرخرو ہونے کا ذریعہ بنے۔ اور پھر ایک مقام پر اس ہستی کو انتہائی فصیح و بلیغ پیرائے میں رب العالمین نے محبت کی تنبیہ فرمائی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ رب ہی اپنے نبی کو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہ سلمان اور یہ بلال اور یہ جو غریب صحابہ ہیں نا، یہ آپ کی محفل میں نہ ہوں تو تب ہم آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں یہ حرص تھا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، یہ بلال اور یہ سلمان اور یہ غریب صحابہ تو اپنے ہیں، چلو تھوڑی دیر کے لیے انہیں ہٹا دیتے ہیں اور یہ بڑے بڑے جو کافر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن رب العالمین نے جن الفاظ سے تنبیہ فرمائی ہے وہ رب ہی نبی کو کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب یہ جو غریب صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی مبارک نظریں نہ ہٹائیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زینت، یہ چند بڑے بڑے مالدار ان کی خاطر آپ ان کو اٹھا رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ فوراً پابندی لگا دی اور معاہدہ منسوخ کروا دی۔ جہاں نبی کے لیے دنیا کی زیب و زینت کا کوئی کروڑویں حصے کا شائبہ بھی تھا، وہاں تنبیہ کر دی گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے دل مبارک میں کوئی ان کے مال کی لالچ نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن بظاہر ان صحابہ کو جو غریب صحابہ تھے اور کمزور صحابہ تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان جوان تھا، رب العالمین نے فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں کہ بڑے بڑے کافر آئیں اور تھوڑے سے وقت کے لیے یہ آپ کی مبارک محفل سے اٹھ جائیں۔ ہماری نظر میں ایمان اور اچھے اعمال قیمتی ہیں، کسی کے مال اور زر اور لیڈری اور کسی کے عہدے کی کوئی وقت نہیں جب اس کے ساتھ ایمان نہ۔ یہ مضمون دہرایا، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
الاخسرین اعمالا، تمہیں وہ نہ بتاؤں جو اعمال کے باوجود خسارے میں ہیں؟ کیوں؟ مختلف وجوہات ہوں گے. عمل ہوگا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی، ریاکاری ہوگی، یا عمل ہوگا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور قانونی کلمہ گو تو ہوگا لیکن حقیقت ایمان سے محروم ہوگا. مومن کس کو کہتے ہیں؟ میرا اور آپ کا اس وقت بہت بڑا المیہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، الحمدللہ، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ہم اس پر مطمئن ہیں کہ بس ہم تو پکے جنتی ہیں. اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں نا. مومن اس کا ایمان اس درجے کا تو ہونا چاہیے نا کہ جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آئے تو ایمان اسے جگائے کہ تجھے بنانے والے کا آرڈر آ گیا، یا اس کے سامنے گناہ کا موقع آئے تو ایمان اسے بتائے کہ یہ نہ کر، ایک وقت پہ اللہ کی عدالت میں تجھے اس کا جواب بھی دینا ہے. یہ جو خطرناک پہلو ہے نا کہ ہم قانونی مسلمان ہیں لیکن گناہ کا موقع مس نہیں کرتے. جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں بڑا حاجی ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہے اور جناب کیا بات ہے، لوگ یہ سمجھے کہ اس سے بڑا تو ولی کوئی نہیں، اور خلوت اتنی گندی ہو کہ شیطان بھی ہنستا ہو. تو یہ ایمان تو نہ ہوا نا، یہ فارمیلٹی ہوئی لیکن یہ ایمان تو نہ ہوا نا. حدیث میں آتا ہے، اور یہ ایسی روایت ہے جو میں بار بار بیان کرتا ہوں اور ہمیں جھنجھوڑتی ہے، اور سورۃ الکہف کی ان آیات کی تشریح میں بڑی فٹ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے، اور جب اپنی نیکیوں کو، اچھے اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہماری جنت تو یقینی ہے. بارگاہ الہی سے فرمان جاری ہوگا کہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ بتلایا جائے گا کہ یہ لوگوں کے سامنے بڑی نیکیاں کرتے تھے لیکن خلوت میں جب بھی انہیں گناہ کا موقع ملتا تو مس نہیں کرتے تھے. لوگوں کے لیے بڑے حاجی، نمازی اور بڑے پرہیزگار اور سب کچھ صوفی با صفا نظر آتے، مگر ان کی خلوتیں اطاعت سے خالی تھی اور ان کی تنہائیاں سیاہ تھیں. تو گویا جو کچھ انہوں نے کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کیا، اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا لوہا منوانے کے لیے تو کیا، لیکن میرے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس لیے یہ جنت کے لیے نہیں اور جنت ان کے لیے نہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں. سورۃ الکہف ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، اس کی زیب و زینت بھی عارضی ہے، اس کی رونقیں، بہاریں، اس کے پھل پھول اور اس کے جھمیلے میلے
اس کے عہدے، اس کی لیڈریاں، اس کی برادریاں، اس کے قبیلے، یہ سارے موت تک ہیں۔ موت آتے ہی میں نے، آپ نے اگلے سفر پہ اکیلا جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا، ساتھ ہوگا ایمان ہوگا اور اچھے اعمال۔ ان کو بنانے کی محنت کریں، اور جو بھی چیز ان سے متصادم نظر آئے اسے ترک کر دیں، اور دل کی گہرائیوں سے یہ جھانک کر دل کی گہرائیوں میں دیکھیں کہ میں کس درجے کا مسلمان ہوں، میری خلوت بھی گناہوں سے پاک ہے کہ نہیں۔ وہ تو بہت بڑا بد نصیب ہے نا کہ جس کی جلوت بھی گناہوں سے پاک نہیں، جو گناہ کر کے فخر کرتا ہے باغی ہے۔ لیکن ہمارے اکابر نے لکھا کہ بہت بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کا شمار دنیا میں خوش نصیبوں میں ہوتا ہے، آخرت میں بد نصیبوں میں ہوگا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، ہمارے اکابر سے پڑھ پڑھ کے روتے تھے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ رب العالمین قیامت کے میدان میں خود اعلان فرمائیں کہ آج مجرم جدا ہو جائیں، مومنین الگ ہو جائیں، کافرین الگ ہو جائیں، مسلمان الگ ہو جائیں، مشرک الگ ہو جائیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی آرزو اور خواہشات کو پامال کرنے والے الگ ہو جائیں، اور اپنی منمانی زندگی گزار کے آنے والے الگ ہو جائیں۔ تو میں سوچوں نا کہ میرا شمار کیسے ہوگا۔ دنیا میں تو کہیں گے جی بڑے جناب یہ تو ورثائے نبی ہیں، اور یہ تو تبلیغی ساتھی ہیں، اور یہ بڑے حاجی ہیں۔ دنیا میں تو ہمارے یہ ٹائٹل ہیں، کیا آخرت میں بھی یہ ہوگا؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہر بندے کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک سب سے بڑا مفتی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر بندے کے دل میں ایک مفتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ وہ ہے جو تجھے تیرا ایمان والا دل بتائے اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ اس بات کا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے ہر بندے کے سینے میں، اس کو بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں اگر فسق و فجور میں مبتلا ہو کر یہ مر جائے تو الگ بات ہے، لیکن جب ایمان زندہ ہو تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے کہ ثواب ہے، اور بندہ اسے نہ سنے تو اس کی اپنی مرضی ہے نا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الکہف کا خلاصہ جہاں یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک کرو، اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ پیغام ہے اس سورت کا۔ وہاں یہ بھی پیغام ہے کہ دنیا کی زیب و زینت پہ لٹو نہ ہو جاؤ، اس کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور جن کے لیے تم خدا رسول کے حکموں کو توڑ رہے ہو وہ کل کو تیرے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، وہ تقسیم پہ جھگڑیں گے اور اپنے اپنے حصے کا مال لے کر، جائیداد لے کر اپنی اپنی راہوں پہ چلیں گے۔ ہو سکتا ہے تیری میری اولاد کو ہماری قبر ہی بھول جائے۔ تو اصل یہ ہے کہ اس زیب و زینت پر فریفتہ نہ ہو، اسے بنانے والے کو سامنے رکھ کہ میں نے ایک دن اس کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب لینا ہے۔ یہ اس سورت کا اہم ترین پیغام ہے جسے کئی مقامات پر دہرایا گیا۔ اب انسان اپنے آپ کو اس راستے پر کیسے ڈال سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی گاڑی صحیح رخ پر چلے؟ چل تو رہی ہے، انسان کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور آخرت کی طرف جا رہی ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ اس کی گاڑی آگے جا رہی ہے اور یہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھ رہا ہے. اور دنیا میں آپ نے دیکھا جو ڈرائیور پیچھے زیادہ دیکھے اور آگے تھوڑا دیکھے وہ مرتا ہے. اور یہ گاڑی آخرت کی طرف جا رہی ہے اور بندہ اگر دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا رہے گا ہمیشہ کے لیے تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے مر جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور اگر آگے زیادہ دیکھے اور کبھی کبھار کہیں سے موڑ پہ مڑنے کے لیے سائڈوں والے شیشے دیکھ لے ضرورت کے لیے تو یہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو تو اس کو حادثہ کم ہوگا. تو اسی طرح یہ جو آگے گاڑی جا رہی ہے نا، آئے دن ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں. اگر ہم آگے دیکھیں کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، اللہ کی عدالت میں جانا ہے، تو بہت سارے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے اکابر نے 5 طریقے لکھے کہ ہم اپنی زندگی کی چلتی گاڑی میں اپنا رخ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت پر اس 6 فٹ کی گاڑی کو کیسے لا سکتے ہیں. اس کے لیے 5 طریقے لکھے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک بار مومن کو چاہیے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، زندگی کے جس شعبے میں ہے ہر ایک کے لیے پاسبل ہے، 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک بار ہر طرف سے خیالات کو الگ تھلگ کر کے اپنی موت کو یاد کرے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت. دل کی گہرائیوں میں سوچے کہ ایک وقت آئے گا میرے جتنے ٹائٹل ہیں سارے اتر جائیں گے. یہ حضرت صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ناظر صاحب ہیں، یہ ٹائٹل ہمارے ساتھ ہیں. لیکن روح نکلتے ہی سارے ٹائٹل اتریں گے اور کہا جائے گا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، میت اٹھائی جا رہی ہے، یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ جناب مولانا دلاور صاحب قبرستان جا رہے ہیں یا فلاں سیٹھ صاحب قبرستان جا رہے ہیں، ناظر صاحب قبرستان جا رہے ہیں. ایسا تو کوئی نہیں کہتا. فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، فلاں کی میت اتنے بجے گھر سے اٹھائی جائے گی. اسے سوچیں روزانہ، دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب جناب اسرائیل میرے پاس آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا اور وہ آ کے کہے گا کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے اور اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اب تیرے حصے کا ایک قطرہ پانی دنیا میں نہیں رہا. اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں لیکن اب تیرے حصے کا ایک ذرہ بھی کھانے کا نہیں رہا. تو ہمیں دل کی گہرائیوں میں جھانکنا ہے کہ میرا وہ وقت کیسے آئے گا، میں کیا کر رہا ہوں. کیا اسرائیل خوشی اور مسرت کا پیغام لائے گا یا پھر یوم یرون الملائکۃ لا بشری، وہ آتے ہی مجھے عذاب کی دھمکی دے گا. ہم جب اپنے آپ کا جائزہ لیں گے اور اپنی موت کو یاد کریں گے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کدھر کو جا رہا ہوں. اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بہترین دین دیا اس میں بارہا اسے یاد کروایا بھی گیا. ہم جب سونے لگتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد مومن سونے لگا ہے، مرد ہے عورت ہے، وہ بستر استراحت پر گیا، کیا کیا؟ سر پہ پگڑی تھی اتار دی، جیب میں کچھ چیزیں تھیں اتار کے سائڈ پہ رکھ دی، قمیص بدل دی. کیا ہو رہا ہے؟ موت کے قریب ہو رہا ہے. میت کے جو احوال ہے نا اس میں بھی تو کپڑے اتر جاتے ہیں، اس میں سارے نہیں اترے لیکن جزوی طور پر اس کا لباس اتر گیا. یہ موت کے قریب جا رہا ہے. اور پھر سویا، دائیں طرف رخ کیا،
یہ ہاتھ یہاں رکھا، یہ والا ہاتھ یہاں رکھا، اور کیا کہا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں۔ مر رہا ہے کہ سو رہا ہے؟ بظاہر تو سو رہا ہے، لیکن النوم اخت الموت، نیند بھی چھوٹی موت ہے۔ اس چھوٹی موت میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں بڑی موت یاد دلائی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں، وَأَحْيَا، اگر تو نے چاہا تو پھر زندہ ہوں گا۔ اور پھر جب صبح کو آنکھ کھلی تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ حالانکہ مرا تو نہیں تھا، سویا تھا، لیکن جزوی موت طاری ہوئی تھی۔ اس پر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، آج تو میں مرنے کے بعد زندہ ہو کر پھر دنیا میں آ گیا ہوں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک موت ایسی آئے گی کہ جب میں اس میں مبتلا ہوں گا، دوبارہ ایسی زندگی تب ملے گی جب تیرے روبرو تیری عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ یہ ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے، اور بزرگوں نے لکھا اس کے ساتھ کہ جب اللہم بسمک اموت و احیا پڑھنے لگو نا تو ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بھی پڑھ لیا کرو، اس نیت سے کہ یا اللہ اپنے اختیار سے چھوٹی موت میں جا رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، جو بڑی موت میرے اختیار سے نہیں تیری مرضی سے آئے گی اس وقت بھی یہ کلمہ نصیب کر دے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے۔ بندہ مومن کو سوچنا چاہیے کہ میں مروں گا کیسا ہوگا، پھر یہ دل میں جھانک کے دیکھے کہ لوگ مرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دل کا اٹیک ہوا مر گیا، حادثہ ہوا مر گیا۔ کبھی ایک وقت آئے گا کہ یہ تبصرہ میرے اوپر بھی ہوگا کہ جناب حاجی صاحب کو، مولوی صاحب کو دل کا اٹیک ہوا مر گیا، شوگر بڑی مر گیا، اور جناب اس کو ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، یہ تبصرہ میرے اوپر بھی ہوگا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد قصہ ماضی ہو جائے گا، سارے بھول جائیں گے، جیسے آج مرنے والوں کو ہم بھول گئے۔ یہ جب سوچے نا بندہ 24 گھنٹوں میں ایک بار سوچے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور نیکی کا ذوق بڑھے گا کہ میں نے مرنا ہے۔ اور کب مرنا ہے اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا تاکہ اس کی زندگی بے رونق نہ ہو جائے۔ پھر اگر کسی کو موت کا پتہ ہوتا تو پھر تو چین نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوتی کہ میں نے کل مرنا ہے کہ پرسوں مرنا ہے۔ اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا، لیکن بار بار تنبیہ تو کی جا رہی ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے، اور کم از کم ایک بار 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک بار مراقبہ موت کیا جائے۔ اس کا فائدہ ہوگا، ہم محسوس بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں جب موت کا مراقبہ کرو اور دل کی کیفیات بدلیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگ بھی لیا کریں۔ 24 گھنٹوں میں 10 منٹ ہم نہیں نکال سکتے اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کی گاڑی کا رخ ٹھیک کرنے کے لیے۔ دنیا میں انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے بڑے بڑے جوخوں میں جان مبتلا کر دیتا ہے، اور لوگ جوان بیوی بچے چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں
پیسہ کمانے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور پتہ نہیں کہ کب اسرائیل آ کر ساری دنیا کی رونقیں سٹاپ کر دے گا۔ اور آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے کہ جس کی صرف ابتدا ہے، انتہا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا اس کو بنانے کے لیے میرے پاس 10 منٹ بھی کوئی نہیں؟ غافل اپنی زندگی کا انداز نہیں بدلے گا تو موت کے وقت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاتا رہے گا، اور اس کو اس پچھتانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مر جانے والوں کو یاد کرے۔ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو کوئی بندہ مرا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے۔ انہیں یاد کرے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، اور ان کے زندگی کی ریل پیل تھی، رونقیں تھیں، بہاریں تھیں، کاریں تھیں، سب کچھ تھا۔ آج وہ کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے رونقوں والے؟ کبھی یاد کرے ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو، تنہائیوں میں بیٹھ کر ان کی زندگی کو سوچے۔ کبھی مسکراہٹیں آئیں گی، کبھی آنسو آئیں گے، لیکن تجھے اور مجھے جھنجھوڑ ضرور جائیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ بندہ نیک تھا، اس کا انجام کیا ہوا، اور یہ بندہ فاسق و فاجر تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ بہت ساری عبرتیں آپ کو جگانے کے لیے آئیں گی۔ مجھے تو کئی ساری باتیں جگاتی رہتی ہیں اس طرح۔ ایک بندہ مر رہا تھا ہمارے علم میں، ماں کو ستایا تھا، اور مرنے سے پہلے لوگوں کو کہتا تھا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ماں سامنے آتی ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کے اندر کی جانے والی برائی ہے، جس نے اللہ کے غضب کو جوش میں لایا اور موت کے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اور کبھی ایسا اچھے اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ خود جاری کر دیتا ہے۔ تم دیکھیں ہم کہ کس نے کیا کیا اور اس کی موت کیسی ہوئی، اس نے کیا کیا اور اس کی موت کیسی ہوئی۔ ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے دل کی دنیا جگانے کے لیے انہیں سوچا کرو۔ لمبی باتیں ہیں، میں آج یہ 5 پوری کرنا چاہتا ہوں۔ 2 باتیں ہو گئی، موت کو یاد کرے، جانے والوں کو یاد کرے۔ جو ہمارے جاننے والے دوست احباب عزیز و اقارب چلے گئے، جن کے بغیر کبھی شام و سحر نہیں گزرتے تھے، کبھی سوچا کہ آج مجھے کتنے دن ہو گئے، اسے یاد بھی نہیں کیا۔ کل تیرا اور میرا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ہم نے ماتھے کی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن تاریخ نے ان کے آخری اوقات کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ان کو دیکھو کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہا۔ اور انسان جو دنیا سے جاتے ہوئے آخری لفظ بولتا ہے نا، وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے آخری وقت کے آنسو بہت کھلی کتاب ہوتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے کسی خطیب اور واعظ سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا صداقت کے تاجدار امام الصحابہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جنت کا ہر دروازہ تجھے پکارے گا۔ دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹی عائشہ پاس ہے، ام المومنین ہے، محبوب خدا ہے، جدائی کے اشعار بیٹی کی زبان پہ۔ ابو بکر بولے بیٹی یہ شعر پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن پڑھ کے سنتا۔ یہ اللہ والوں کی موت ہے، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہ کون جا رہا ہے جو آج بھی رسول اللہ کے پہلو میں جنت میں ہے؟ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق،
ذالک ما کنت منہ تحید، بیٹی یہ موت کا وقت ہے، شعر سنانے کا ٹائم نہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا۔ پھر بیٹی نے عذرائے محبت عرض کی، ابا جی آپ کے لیے نیا کفن خریدیں گے۔ فرمایا بیٹی مجھے پرانی چادروں میں کفن دے دینا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں اگر کفن پرانا بھی ہو اور اللہ راضی ہو جائے تو جنت کے لباس مل جاتے ہیں، اور اگر کفن نئے نبیلے کپڑوں کا ہو اور اللہ راضی نہ ہو تو جسم کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے۔ یہ کائنات کے صداقت کے تاجدار نے مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ جدھر جا رہا ہوں وہاں عمل اور ایمان کا سکہ چلتا ہے۔ جناب عمر دنیا سے جا رہے ہیں اور آخری وقت میں عبداللہ بن عمر سے فرمایا میرا سر زمین پہ رکھو۔ انہوں نے ادب زمین پہ تو نہیں رکھا، گود سے اٹھا کر پنڈلی پہ رکھ دیا۔ تو عمر نے غصے سے فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ میرا سر زمین پہ رکھو۔ کون ہے عمر؟ جس کا محل جنت میں میرے آقا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، مگر سر مبارک بیٹے نے نہ چاہتے ہوئے زمین پہ رکھا، اور عمر نے اپنے رخساروں کو مٹی پہ رگڑ کے فرمایا وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَرْحَمْكَ رَبُّكَ، عمر اگر تیرے رب نے تجھ پر رحم نہ کیا تو تو برباد ہو جائے گا۔ جہاں عمر رو رہا ہے وہاں میری تیری حکمت ہی کیا ہے کہ ہم اکڑتے ہیں کہ میں بڑا نمازی اور حاجی ہوں۔ کبھی میں بھی اور تو بھی تنہائیوں میں سوچ کر رب کے سامنے آنسو بہائیں گے یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، کرم کی نظر کر دے، اور جو کچھ میری عزت ہے یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ، کہ بات اب تک بنی ہوئی۔ اگر اس کی ستاری نہ ہو، میرے تیرے کئی حاجیوں کو لوگ بلانے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہماری خلوتیں کتنی گندی ہیں، لیکن اس نے اپنی ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، تو کہو تنہائیوں میں دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دل سے کبھی رب سے کہو یا اللہ تو نے مہربانی کی اور اپنی ستاری کے کتنے پردے ڈالے کہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے معاشرے میں معزز بنا رکھا ہے۔ اللہ مزید کرم کرنا، مجھ پر راضی ہو جا اور مجھے آخرت میں بھی اسی ٹائٹل کی بحالی نصیب کر دے۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ بہت ساری مثالیں میرے سامنے آ رہی ہیں جن لوگوں کی آپ بیتیاں اور آخری وقت کے کلمات تاریخ نے محفوظ کیے ہیں، لیکن یہ بہت لمبی بات ہے۔ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات، اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، اور وہاں جا کر قبروں پر لگے کتبے اور ان پر لگے ہوئے غبار اور ان پر لکھے ہوئے اشعار یہ سارے پڑھا کرو۔ یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ بڑے بڑے ٹائٹل رکھنے والے لوگ تھے، یہ جناب فلاں بحریہ ٹاؤن ہے اور اس کا مالک یہاں پڑا ہوا ہے، اس کی قبر کے لگے کتبے پر مٹی صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ قَنْتَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھو نا کہاں گئے باغ و بہار والے، کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا کی رونقوں میں مست زندگی گزار کے چلے گئے ہیں۔ بڑی بہاریں تھی، کاریں تھی، رونقیں تھی، ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، آج دیکھو نا ان کی قبر کے نشان ہی نہیں ملتے ہیں۔ دیکھا نا کہاں گئے؟ بڑے بڑے نمایاں القاب رکھنے والے، ارے اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں پہ لکھے ہوئے کتبے بھی پڑھا کر،
ہمیشہ کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، کبھی سوچا کر بڑے بڑے تاجور خاک میں مل گئے اور ایک وقت میں تیرا اور میرا انجام بھی یہی ہے۔ وہ کہتے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ یہ آرام گہ نور جہاں ہے، جس کے اشاروں پر کبھی نظام بدلتے تھے، آج اس کی قبر پر لگے جالے بدلا رہے ہیں کہ یہ فنا کا جہان ہے، بقا کا نہیں۔ اور جنہوں نے رب کو راضی کیا آج دیکھو تو ان کی قبر پر بھی رونقیں نظر آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی قبروں سے اللہ نے خوشبو مہکائی۔ اور یاد رکھو جن کی قبور کی مٹی کو اللہ نے خوشبودار بنایا، ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ جن کی قبروں کے باہر خوشبو آ رہی ہے ان کے اندر کتنی خوشبو ہوگی، اور یہ بتلایا کہ یہ وہ راہ ہے جو سیدھی راہ ہے جو جنت تک جاتی ہے، جس پر چل کر یہ لوگ میرے پاس آ چکے ہیں، اور ان کے انجام کی ایک جھلکی تمہیں بھی دکھائی جا رہی ہے۔ تو قبرستان جایا کرو۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ لوگ قبرستان کیا جائیں، ماں باپ کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے دادا جی قبر کہاں تھی، کہتے ہیں بس یہی کہیں تھی، قبروں میں گم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زوروا القبور فإنهن مذکرات الآخرہ، قبروں کو دیکھا کرو یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ تو یہ چوتھا طریقہ ہے، میرا وقت ختم ہوا۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ موت سے لے کر جنت تک جتنے مراحل آنے ہیں، موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، حشر کا مرحلہ ہے، میزان کا مرحلہ ہے، صراط کا مرحلہ ہے، ان کو سوچا کریں کہ میں مروں گا تو کیسا ہوگا، قبر میں تنہا جاؤں گا کیا ہوگا، حشر میں کھڑا ہوگا کیا ہوگا، اور اللہ جب نامہ اعمال کو کھولیں گے ہمارے اکابر نے عجیب عجیب باتیں لکھی کہ بڑے حسین ٹائٹل رکھنے والا کہے گا یا اللہ مجھے ویسی جہنم میں بھیج دے، میرے نامہ اعمال کسی کو نہ دکھا۔ بیٹی کہے گی یا اللہ مجھے ویسے جہنم میں بھیج دے، میرا نامہ اعمال میرے باپ کو تو نہ دکھا۔ یہ حضرت صاحب پیر صاحب میرے جیسے مولوی صاحب کہیں گے یا اللہ انہیں نہ دکھا، مجھے ویسے جہنم میں بھیج دے، یہ تو سمجھتے تھے میں بڑا حاجی ہوں۔ اس بات کو سوچا کرو کہ کہیں یہ میرے ساتھ نہ ہو۔ جب بندہ اس کو سوچتا ہے تو پھر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کا اہم ترین پیغام ہے کہ ہم موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، اللہ کی عدالت میں پیشی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی چلتی گاڑی میں آگے دیکھنا شروع کریں اور آگے کے مراحل کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، عبادات، معاشرت سب ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور ڈر ڈر کر زندگی گزاریں۔ اللہ کو منانے کی کوشش کریں، دوسروں کے حق دبانا چھوڑ دیں۔ جب انسان اس طرز کی زندگی گزارے گا تو اسرائیل اس کے پاس خوشی کا پروانہ لائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے۔ تو ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ کہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے مانگ لو یا اللہ ہم ارادہ کر رہے ہیں، توفیق تو عطا فرما دے۔ کیا پتہ ہے آج کی یہ بات کسی کے دل میں اترے اور اس کی دنیا اور آخرت بن جائے، اور کوئی دعا کر دے تو مجھ گناہگار کی دنیا اور آخرت بھی بن جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں اللہ کی نظر کرم کے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder 54 minutes 37s.